حضرت داؤد علیہ السلام وہاں واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، صاحب کتاب اور ایک عظیم ترین بادشاہ تھے۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کے اس عظیم ترین بادشاہ کی زندگی کا آدھے سے زیادہ تر حصہ دراصل ایک قرض تھا جو اسے کائنات کے پہلے انسان نے تحفے میں دیا تھا۔ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ یہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن تاریخ اور روایت بتاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی کہانی یروشلم کی پہاڑیوں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ابھی انسان نے زمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ناظرین کرام، آج سے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں سال پہلے، جہاں نہ سورج تھا، نہ چاند، اور نہ ہی یہ ہماری مادی دنیا تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام آنے والی اولاد کو جمع کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، جو طائف اور مکہ کے درمیان موجود ہے۔ دوستو، روایت میں آیا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پشت سے نکلنے والی تمام نسلوں کا مشاہدہ کروایا۔ ان روحوں میں کچھ روحیں ایسی تھیں جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ اللہ کے انبیاء اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی نسل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ان روحوں کو دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر ایک ایسی روح پر پڑی جس کا نور سب سے الگ اور دلکش تھا۔ آپ نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے رب، یہ روشن ستارہ کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، جو بنی اسرائیل کا عظیم پیغمبر اور بادشاہ بنے گا۔ لیکن اس روشن ستارے کی زندگی صرف 40 سال لکھی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی مختصر زندگی پر بے حد دکھ ہوا۔ آپ نے اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری عمر تو بہت طویل ہے، جبکہ میرے اس پیارے بیٹے کی زندگی اتنی کم۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنی عمر کے کچھ سال اسے تحفے میں دے دوں؟ تب اللہ نے فرمایا، ہاں، اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً کہا، اے اللہ، میری عمر سے 60 سال کم کر دے اور داؤد کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے اس عظیم باپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ فرشتوں نے اس معاہدے کو لکھ لیا اور اس پر گواہی ثبت کر دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی کل عمر 100 سال ہو گئی، جس میں سے 40 سال انہیں بنی اسرائیل کی حکمرانی کرنی تھی۔